قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مرضى فهذا علي موضى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخذ تابع له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي شاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على وقت کافی ہو چکا ہے، بہت جلدی اس مقام پر ہم آپ تک پہنچا دیں. خطبے کے بعد جو 2 منٹ کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ زیارت عاشورہ کا ایک خطبہ ہے. اور زیارت عاشورہ کی ظاہر سی بات ہے تاکید کی ہوئی ہے. اگر ہم جتنی بھی دعائیں ہیں عربی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گا تو دعائیں مانگنے کا لطف. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. خدایا لعنت ہو اس انسان پر جس نے، اس پہلے انسان پر جس نے محمد والے محمد علیہ السلام کا حق مانا، وآخر تابع له ولا ظالم، اور اسی طرح جس نے اس آخری انسان پر جس نے اس کی اتباع کی ہو، جس نے حامی کری ہو. اب آپ اگر دیکھیں واقعہ موضوع تو ہمارا کچھ اور ہے، لیکن نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز سوچ کے آئے پڑھنے کے لیے پڑھنا وہ کبھی ہوتا ہی نہیں. ابھی جتنی بھی مدرسے پڑھی ہیں آپ خود دیکھ لیں، آیتوں تو پڑھی ہیں لیکن اس آیت کے ذہن میں کچھ بیان نہیں. کرم ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا، اور دعا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی. ان کی جو عطا ہوتی ہے وہی بیان ہو جاتا ہے، ورنہ یقین مانے ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، نہ ہی قوت ہے کہ ان کے ہم فضائل بیان کر سکیں. ہے بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے پھر ہمیں میثم تمال جیسا جگر چاہیے. ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہمارے یاسر جیسا وقار چاہیے. یہ ان کا کرم ہے کہ ان کے فضائل ہم بیان کر لے رہے ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے منبر پہ آتا ہے تو اتار دیا جاتا ہے. ان کی مرضی ہوتی ہے تو دار پہ بھی چڑھ کے لوگ ان کے قصیدے پڑھا کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض ہے، کبھی بھی قصائد پڑھنے سے گھبرائیے گا مت، نوحہ پڑھنے سے گھبرائیے گا مت، اشعار پڑھنے سے گھبرائیے گا مت. آپ یہ نہ سمجھیے گا ہم بڑے ہیں اس لیے ممبر پہ آ کے پڑھ رہے. نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جس صف میں ہیں اسی صف میں ہم بھی ہیں. جیسے خدا کی بارگاہ میں ایک فقیر بھی اسی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے جہاں بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح اس فرش عذاب پہ بھی کسی کی کوئی جگہ معین نہیں ہے. جس صف میں آپ بیٹھے ہیں اسی صف میں ہم بھی ہیں. یہ دیکھ کے پریشان نہ ہوئیے گا کہ یہ لباس ہے تو بہت بلند ہوں گے. نہیں، یہاں سر جھکا کے آئیے، بلند ہو کے جائیے. یہ معیار بنائیے اپنا. جب بھی فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پہ آئیے تو سر جھکا کے آئیے، بلند ہو کے جائیے گا. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ستارہ چھوٹا ہو کے آیا ہے، بلند ہو کے گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. چھوٹے ہو کے آئیے، بلند ہو کے جائیے. اگر یہ سوچیں گے کہ نہیں ہم ہیں، ہمارا
ہمارا نام تو لاکھوں میں لیا جاتا ہے، بہت سے ایسے گزر گئے جن کا نام لاکھوں میں لیا جاتا تھا، ہے نہیں۔ ان کی دہلیز پہ آ جائیے گا تو آپ کا نام وزن ملائکہ میں لیا جائے گا۔ سوچے اپنا معیار، سوچے اپنا کردار کیا۔ ہم نے دن کی مسجد میں بتایا تھا کہ آپ اپنی اہمیت کو کبھی کم مت سمجھیے گا، آپ اپنی کبھی منزلت کو کم مت سمجھیے گا، بہت بڑی منزلت ہے عزاداران امام مظلوم کربلا کی۔ یہ کم معمولی بات نہیں ہے کہ عزاداروں کو شیخ سلام کم عظمت ہے، کہیں سے بھی کم نہیں ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ شہزادی کونین کی عظمت کتنی بلند ہے۔ ان کی عظمت کو یا تو مولا کائنات جانتے ہیں، یا رسول خدا جانتے ہیں، یا تو خدا جانتا ہے۔ وہ بھی آ کے عزاداروں کو سلام کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، کبھی اپنے معیار کو گھٹائیے گا مت، کبھی یہ بھی مت سوچیے گا کہ ہم کم ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری کوئی گنتی نہیں ہے، گنتی سے کسی کا معیار نہیں ناپا جاتا ہے، وقار سے لوگوں کا معیار ہوتا ہے۔ لشکر یزید میں بھی بہت زیادہ لوگ تھے، کسی کا معیار تھا ہی نہیں، ایک نکل کے آیا آج کو علیہ السلام۔ کردار بنائے ویسا ہم، جیسا شہزادی کونین چاہتی ہیں، کردار بنائے ویسا ہم جیسا مولائے کائنات چاہتے ہیں، کردار بنائے ویسا ہم جیسا امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ آپ مسلسل مجلسوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ لوگوں نے امام کے روضے پہ سلام کیا ہے تو جواب آیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم روز سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا؟ سوچے ہم ایسی کیا وجہ ہے؟ لگتا ہے ابھی ہم اس معیار پہ پہنچے نہیں ہیں کہ سلام کا جواب آئے۔ نہیں، سلام کا جواب آتا ہے، لیکن ہمارے کانوں میں ابھی وہ سبق نہیں ہے کہ ان کے سلام کے جواب کو محسوس کر سکے۔ بنائے اس لائق ہم تاکہ ہمیں بھی محسوس ہو کہ ہاں امام ہمارے سامنے ہے۔ پردہ غیب جو کہا جاتا ہے وہ ہمارے لیے ہے، امام کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، امام کے لیے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ جس طرح یہ 5 انگلیاں ہمارے لیے پوشیدہ نہیں ہوتی ہیں، کائنات کی کوئی شے امام کے لیے پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ امام جانتے ہیں کون رضوان ہے، امام جانتے ہیں کون شہزی ہے، امام جانتے ہیں کون شمسی ہے، امام جانتے ہیں کون مہکش ہے، امام جانتے ہیں کون کیا ہے، امام یہ بھی جانتے ہیں کس کا وقار کیا ہے، امام یہ بھی جانتے ہیں کس کا کیا مرتبہ ہے، امام یہ بھی جانتے ہیں کون کتنا گریا کرتا ہے، امام یہ بھی جانتے ہیں کون ہمیں کتنا یاد کرتا ہے، امام یہ بھی جانتے ہیں کون کتنا صلوات پڑھتا ہے، امام یہ بھی جانتے ہیں کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے، امام یہ بھی جانتے ہیں کون کتنے سجدے کرتا ہے، امام یہ بھی جانتے ہیں کون مولا کائنات کو مولا تسلیم کرتا ہے، امام یہ بھی جانتے ہیں کون امام حسن کے سلوک کو تسلیم کرتا ہے، امام یہ بھی جانتے ہیں کون شجاعت حسینی کے قائل ہیں، امام یہ بھی جانتے ہیں کون عبادت سجادیہ کے قائل ہیں، امام یہ بھی جانتے ہیں کون باقر العلوم کو مانتے ہیں، امام یہ بھی جانتے ہیں کون صادق آل محمد کو امام مانتے ہیں، امام یہ بھی جانتے ہیں کون موسیٰ کاظم کو موسیٰ مانتے ہیں، امام یہ بھی جانتے ہیں کون علی رضا کو خدا کی مرضی مانتے ہیں، امام یہ بھی جانتے ہیں کون امام نقی کو نقاوت خدا مانتے ہیں، امام یہ بھی جانتے ہیں کون امام تقی کو تقوی الہی جانتے ہیں، امام یہ بھی جانتے ہیں کون عسکری کو عسکری مانتے ہیں، امام یہ بھی جانتے ہیں کون ہمیں عادی مانتا ہے، کون ہمیں غائب مانتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ استاد محترم بہت اچھی بات کہا کرتے تھے کہ اگر انسان صرف اس چیز کو سوچ لے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کوئی گناہ نہ کرے، صرف یہ سوچ لے امام دیکھ رہے ہیں، خدا تو دیکھ رہا ہے۔
اور یہ بھی ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ہر فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پہ آتے ہیں۔ آپ جتنا امام سے مانگیے گا مدد اتنی ہوگی، جتنا امام سے قریب ہونا چاہیے گا امام آپ سے قریب ہوں گے، جتنا امام کو یاد کیجیے گا امام آپ کو بھی یاد کریں گے۔ بہت سے ایسے امام کے چاہنے والے گزرے ہیں کہ ان کی محبت دل میں رکھ لی ہے، جو کہہ دیا ہے وہی ہوا ہے۔ امام کی بات تو بہت دور ہے، امام کے چاہنے والوں کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو ہوا ہے، دریا کو اشارہ کیا ہے تو راستہ بھی بنا ہے۔ امام کے چاہنے والے، آپ نے شمس تبریز کا نام سنا ہوگا، مولا کائنات کی بہت محبت دل میں ہے۔ آپ کیوڑی کے عزا خانے میں مودت کے سلسلے سے آپ مجلسوں کو سن رہے ہیں، کس انداز سے عشق ہونا چاہیے مولا سے، جو کہہ دے تو وہی ہو جایا کرے۔ مولانا رومی بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں، کتابوں کا گٹھل ہے، بغل میں رکھا ہوا ہے، سامنے حوض ہے، درس دے رہے ہیں، امام کا چاہنے والا جھومتا ہوا پہنچا ہے۔ آنے کے بعد مولانا رومی سے پوچھتا ہے، مولانا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم جیسے دیوانوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام کے چاہنے والے کے تیور بدلے ہیں، کتاب کو اٹھا کے حوض میں ڈال دیا، دوسری کتاب اٹھائی حوض میں ڈال دیا، ساری کتابیں اٹھا کے حوض میں ڈال دی ہیں۔ اب مولانا پریشان ہو گئے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ زندگی بھر کی محنت ہماری برباد کر دی، اب ہم بچوں کو درس کیسے دیں گے، انہیں سبق کیسے دیں گے، انہیں پڑھائیں گے کیسے؟ تو ایک موقع امام کے چاہنے والا مسکرایا، کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، ایک منٹ رک جاؤ، ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کے کرامات کیا ہوتے ہیں، مولا تک بات بھی جانا، پہلے مولا کے غلاموں سے تو مقابلہ کر لو۔ ایک مرتبہ آستینوں کو پلٹا ہے، یا علی مدد کہہ کے پانی میں ہاتھ ڈالا ہے، کتاب کو نکالا ہے، جھاڑا ہے، نکلنا چاہیے تھا پانی، نکلی ہے گرد، پھر ہاتھ کو ڈالا ہے، کتاب نکالا ہے، جھاڑا ہے، نکلنا چاہیے تھا پانی، نکلی ہے گرد۔ مولانا پریشان ہو کے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو علی کا چاہنے والا اسی انداز میں جواب دیتا ہے، آپ جیسے لوگوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تو آپ ہمیں بتا دیجیے کیا ہے، آپ بتا دیجیے کیسے آپ کر لیتے ہیں؟ تو چاہنے والے نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے، بس علی کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہو، یہ سب کر لو گے۔ جواب پڑے محمد والے محمد۔ ہم بھی ویسے بنے کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے اندر بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنے وقت کے عمال یاسر بن جائیں، ہم بھی اپنے وقت کے مقدار بن جائیں، ہم بھی اپنے وقت کے میسم تمار بن جائیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کوشش ضرور کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ سمجھے ہم فرش عزائے بس آیا کریے، تو کوئی اگر پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں تو یہ مت کہیے کہ مجلس میں جا رہے ہیں، یہ کہیے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، یہ کہیے ہم کربلا جا رہے ہیں۔ واقعی فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کربلا سے بالکل متصل ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہو جو امام کی سری کے پاس موجود ہے۔ یقین ہونا چاہیے ہم یہاں بیٹھے ذکر مولا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انشاءاللہ ضرور بالضرور ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہو جو لوگ ذریعے مولا عباس کے قریب مجلس برپا کر رہے ہیں۔ بس عزاداران امام مسجد کربلا ختم کی ہم نے اپنی مجلس، یہ سلسلہ انشاءاللہ روز قیامت تک جاری رہے گا۔
ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم عزائے امام حسین علیہ السلام کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے رہیں۔ خدا ہمارے قوم کے بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہے تو ہمارا وقار ہے، ان کا سایہ ہے تو ہمارے سر بلند ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہے تو ہمارے قدم سب زمین پہ پڑتے ہیں، تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ کبھی بھی انہیں فراموش نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ہم سے بزرگ بھی ہیں اور ہم سے زیادہ زمانہ بھی دیکھا ہے، اور ہم سے زیادہ انہوں نے مجلسیں بھی کی ہیں، اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام بچھانے کا اصول کیا ہے، فرش پہ آنے کی تہذیب کیا ہے، پرچم مولا عباس اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے ان سے سیکھا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو وہ چیزیں بتائیں۔ دیکھو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم اپنی بات مکمل نہ کر پائے، اس دنیا سے چلے جائیں، ہو سکتا ہے ہماری زبان بولتے بولتے خاموش ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ حرکت کرتے کرتے حرکت کرنا بند کر دیں، یہ دل لیکن غم حسین کے لیے دھڑکتا تھا، دھڑکتا ہے، دھڑکتا رہے گا۔ ہم یہاں بھی مجلس کر رہے ہیں، انشاءاللہ قبر میں بھی مجلس کریں گے، ہم یہاں بھی فرش عزا بچھا رہے ہیں، انشاءاللہ قبر میں بھی فرش عزا بچھائیں گے۔ بس ایک چھوٹی سی روایت ہے ربط مسائل کے لیے۔ غریب طوس، جنہیں غریب الغربا بھی کہا جاتا ہے، امام علی رضا علیہ السلام، انہوں نے اپنے جد امام مظلوم کربلا کے سلسلے سے ایک غریب جد کی عزاداری کے سلسلے سے تاکید کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے چاہنے والے سے کہا، اے ابن شبیب، جب آپ کو کسی چیز پہ گریا آئے تو میرے جد امام مظلوم کربلا پہ گریا کر لیا کیجیے، اس لیے کہ انہو ذبح کما یذبح الکبش، انہیں ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے بھیڑ کو ذبح کیا گیا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی، آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس مسائل کو پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا یہ جو آخری کا لفظ ہے یذبح الکبش، اس کی تشریح کرنا ناممکن ہے۔ بس ہم مثال سے واضح کر دیں کہ ایسا جملہ کیوں امام نے استعمال کیا ہے۔ دور جاہلیت میں جب عرب کے لوگ خوشی منانا چاہتے تھے تو وہ ایک دمبا پال لیا کرتے تھے، 6-7 لوگ مل کے 3-4 سال اسے پالا کرتے تھے۔ جب سال کا آخری دن گزرتا تھا تو ایک نرغہ بنا لیا کرتے تھے اور بیچ میں اس بھیڑ کو رکھ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں جو بھی چیز ہوا کرتی تھی اس سے بھیڑ پہ وار کیا کرتے تھے۔ اس سے کسی کے پاس تلوار ہوتی تھی تو اس سے مارتے تھے، کسی کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا تو اس سے مارتے تھے، کسی کے پاس پتھر ہوتا تھا اس سے مارتے تھے۔ شاید امام علی رضا علیہ السلام نے اسی لیے کہا ہے کہ میرے جد کو بھیڑ کی مانند ذبح کیا گیا ہے۔ ہاں، نرغہ آدھا میں امام گھرے ہیں، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا تصور شد ہے۔ آج ہمارا دل چاہ رہا ہے مولا غازی عباس کے مسائل پڑھیں، ایسا وفادار، ایسی وفادار ذات، ایسی صابر ذات جن کے دل میں یہ ارمان رہ گیا کہ ہم جنگ کریں گے کربلا۔ جب بھی انہوں نے تلوار اٹھائی ہے یہی کہہ کے روکا گیا تھا، بھیا عباس سے کربلا نہیں ہے، مدینہ تھا، بھیا عباس سے کربلا نہیں ہے۔ جب راستے میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی ہے، بھیا عباس سے کربلا نہیں ہے، خیمے ہٹائے گئے ہیں، بھیا عباس سے کربلا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اب امام حسین علیہ السلام غازی عباس کو کیسے روکیں؟ کربلا ہے، خیام ہٹائے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ غازی کو جلال آیا ہے، آؤ دیکھتے ہیں کیسے تم خیام حسینی کو ہٹا سکتے ہو۔ امام پریشان ہو گئے، اب ہم اپنے بھیا کو کیسے روکیں؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب تک پیغام پہنچایا ہے، اے بہن، غازی کو غیظ آ گیا ہے، اب آپ ہی روک سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ
جناب زینب نے غازی کو بلایا ہے، غازی کو بلایا ہے۔ مولا عباس خیمے میں اجازت لے کے داخل ہوئے ہیں۔ سنیں عزاداروں کیسے داخل ہوئے ہیں؟ داخل ہونا تھا، مولا عباس کا سر جھکا ہے، آنکھیں بند ہیں، ہائے غیرت عباس، آنکھیں بند ہیں۔ آنے کے بعد کہا شہزادی آپ نے غلام کو یاد کیا ہے؟ کہا اے بھیا آپ خیام ہٹا لیجئے، نہ جانے غازی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی، ایک مرتبہ خیام ہٹا لیے گئے۔ سنیں عزادارو، جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو ماں ام البنین نے کہا تھا اے بیٹا یاد رکھنا جب تک تمہارے بازو سلامت ہے زینب کی رضا سلامت رہنی چاہیے، امام حسین پہ کوئی آش نہیں آنی چاہیے۔ آزادارو جب تک مولا غازی کے بازو سلامت تھے نہ زینب کے سر سے رضا اتری تھی نہ امام کی کمر شکستہ ہوئی تھی۔ بس آخری جملے ہیں، انشاءاللہ تصور کر لیجئے گا تو بہت روئیے گا۔ جب یہ قافلہ شام سے کوفہ سے رہا ہو کے واپس کربلا آیا ہے، جب تمام عورتوں نے اپنے اپنے شور نوارسوں پہ اپنے اپنے کو گرا دیا ہے، جناب زینب جب بھیا حسین کے قبر سے رو چکی ہے تو ایک مرتبہ مولا سجاد سے کہتی ہے اے بیٹا سجاد سے ہمیں غازی کی قبر پہ لے کے چلو، اے بھیا اے بیٹا سر ہمیں غازی کی۔ مولا سجاد لے کے آئے ہیں، ایک قبر کے سامنے آ کے مولا سجاد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب زینب کہتی اے بیٹا ہمیں بتائیے تو غازی کی قبر کہاں ہے؟ مولا سجاد خاموش ہے، کیا جواب دے؟ ایک مرتبہ پھر کہا اے بیٹا ہمیں بتائے غازی کی قبر کہاں ہے؟ مولا سجاد نے ایک چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کیا، اے بوبی اماں یہی چچا کی قبر ہے، اے بوبی اماں یہی غازی کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرایا، ہائے میرا غازی جس کے پیر خط کھینچتے ہو آج اپنے سے غیرت مار ڈالی عباس کو۔ آج ہمارا یہی وجہ تھی کہ ام البنین زندگی بھر یہی سوچ کے روتی رہی کہ آج میرے غازی اتنا نہیں موشیم، لیکن اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں بنا دی گئی؟ میرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا.